پاس تو ہے بھائی، ان کے پاس تو ہے ہی بھائی. کیا جس کے پاس ہے کیا اس کو نہیں دینا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے پھر بھی اس کو دیا. تو یہ قرب کے ذریعے ہیں، یہ آپس میں محبت کے ذریعے ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو قرب کہاں سے ملے گا؟ قربانی کیسے قبول ہوگی؟ رمضان کے روزوں میں تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ نماز تمہاری برائیوں سے کیسے روکے گی؟ کبھی نہیں روک سکتی. بھول جاؤ. لیکن یہ بھولنا وہ بھولنا نہیں ہے دنیا کا بھولنا ہے. بچہ اگر پڑھ نہیں رہا، یا ڈاکٹر نہیں بنے گا، کوئی بات نہیں، چھوڑو، بھول جاؤ، نہیں بن سکتا یہ. ارے انجینئر نہیں بن سکتا، بھول جاؤ. یہ وہ چیز نہیں ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ وہ کہانی نہیں ہے. اس کو تو ہر حال میں کرنا ہی ہے، اس کو تو ہر حال میں حاصل کرنا ہے. بنا علمان حفیظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے ابھی جو سنایا گیا اس کے ذریعے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ وہ حشر کریں گے جو تم سوچ سکتے. تمہارے قبروں کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، اور تمہارے حشر کے دن ہم تمہیں جو ہے تمہارا حساب کتاب، اللہ معاف کرے، بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. کیا ہم میں سے سب ایگری ہیں اس میں؟ کوئی ایگری نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ الٹرنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ تبدیلی تو آنی تھی کہ اپنی اصلاح کی جائے. دنیا کے انجینئر بننے کے لیے لاکھوں روپے وقت سب لگا رہے ہیں، لیکن اللہ والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے کیا لگایا؟ کیا ترقی ہوئی؟ کیا سوچ بدلی؟ کیا فکریں بدلی؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز لے کے آنا جنت میں بھیج دیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے روزے لے کے آنا جنت میں بھیج دیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ لکھا ہوا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ المرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا نفس لے کے آنا، قلب سلیم چاہیے. عقل کی بات اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کی، دل کی بات کی ہے، دل کی، کہ قلب سلیم چاہیے. قلب سلیم کیسے بنے گا؟ نماز سے بنتا ہے قلب سلیم، روزے سے قلب بنتا ہے قلب سلیم. بھائی یہ ذرائع ہیں. پیسہ کیا انسان کھاتا ہے؟ نہیں صاحب، پیسہ ذریعہ ہے. پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ چیزیں خریدتے ہیں، اس خریدنے سے کیا اس کو پکاتے ہیں، یہ کہ تب جا کے جسم کی غذا بنتی ہے. اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے حکم کیا ہے، روزہ، نماز، حج، یہ سب چیزیں کیا چیزیں؟ وہ چیز پیدا ہوگی ہمارے اندر جسے قلب سلیم کہتے ہیں. وہ قلب سلیم خود بخود پیدا نہیں بنتا، اس کو بنانا پڑتا ہے. اس کو بنانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، جس کو اللہ ہی نے بتایا، میں نہیں بتا رہا ہوں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں. کتنے؟ 1,24,000. اور صرف 4 کتابیں آئی ہیں. بتاؤ، کتابیں تو 4 اور پیغمبر 1,24,000. کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک ہی بات کہی ہے، دوسری بات نہیں کہی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے جہاں تم ہو. اس دھوکے سے باز آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کونوا مع صادقین. یہ نہیں بولا کہ بتایا نہیں تھا. کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو اللہ والے بن جاؤ گے. اللہ والوں کی صحبت اللہ والا بناتی، جس کو مولانا روم کہتے ہیں، ای چیز خود بخود چیزیں نہ شد، ایچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ایچ حلوائی نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد. یہ باتیں بتائی گئی ہیں. کبھی دیکھا ہے خنجر لوہا خود بخود بن گیا ہو؟ کبھی نہیں بنتا، بنانے والا آتا ہے. تو مولانا روم یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی مولوی جو مولانا روم بنا ہے، وہ مولانا روم خود بخود نہیں بنا، شمس و تبریز نے بنایا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں
ہمارے اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے نبی ہیں آخری، ان کو بھی اللہ نے بنایا. 10,000 سے زیادہ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں ایسے مت سوچیں، ایسے سوچیں. آپ نے فلاں وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ انشاءاللہ کہیں. نبی کے پاس حالانکہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن عادت اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے اسباب کے تحت. اسباب ہوگا تو چیز بنے گی، اسباب نہیں تو نہیں بنتی. تو ہمارے اسباب کہاں ہیں بنانے والے؟ ہم تو انجینئر بننے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم تو ڈاکٹر بننے کے لیے بھاگ رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم نے ساری زندگی اپنے بچوں کی نسلوں کی اسی پہ لگا دی، تو کیا بنے گا وہ اللہ والا؟ یہ خیال است محال است جنوں، وہ تو دنیا والا بن رہا ہے. اس کو دنیا میں اتنا پھنسا دیا کہ وہاں سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے. جب بھی کہو یار 5-10 میں آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے باتیں سن لو، ٹائم نہیں حضرت، مجھے کالج جانا ہے، مجھے اسکول جانا ہے، مجھے امتحان دینے جانا ہے. جس امتحان کے لیے بھیجا گیا اس امتحان کی کوئی فکر نہیں ہے. جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا رزق کی ذمہ داری میری ہے، میں رازق ہوں، رزق میں دوں گا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صبح سے لے کر رات تک اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی بات کی فکر میں مرے جا رہے ہیں. حضرت اگر یہ پڑھ لوں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے. یہ حواس باختگی ہے، یہ لعنت ہے اللہ کی جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے. ہم تو حواس باختہ ہو گئے. جو نہیں کر رہا ہے وہ صبح سے لے کر رات تک وہی کر رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے. اب یقین کریں میں بار بار مشاہدے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جا کے دیکھو مساجد خالی ہو گئی. حضرت عید کا موقع ہے نا، عید کا مطلب کیا ہے؟ ساری نمازیں گئی. یہی عرض کر رہا ہوں ہم سب کا حال ایک جیسا ہی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو کل کرنا ہے سو آج کا، جو آج کرنا ہے سو ابھی پل میں پرلے ہوئے گا، وہ نہیں کرے گا. ہر چیز کے اندر کچھ وقت کیا ہو جائے کوئی ہے گارنٹی لے گا؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے کہ جو وقت بھی گزر جائے سکھوں سے زہے نصیب، کیا اعتبار وقت کی لہل و نہال کا. میں اپنا ہی واقعہ سنا رہا ہوں. عید کے دن دھلائی ہو رہی تھی، میں اترا سیڑھی پہ پھسل گیا. اب کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ بعد نماز کے قابل نہیں رہا. مسجد تو بڑی بات ہے، چلنا اٹھنا مشکل ہو گیا. ارے اچانک کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ کے اندر ساری کہانیاں ختم، ساری عبادت رکھی رہ گئی. یہ کیا ہوا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں. کس وقت معاملہ پلٹ جائے کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. مسجد جانا اس وقت تمہیں اگر خیال آئے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے جن کو مسجد سے تعلق رکھا ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھے گا، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ مسجد ہی کا ملے گا، وہ مسجد ہی کا ملے گا. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے ایسی زندگی بنا لو کہ خدا نہ کرے کل کو کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ثواب میں کمی نہ آئے. حضرت ادھر تشریف لے آئے، ادھر آ جائیں، کرسی میں بیٹھیں، کرسی چاہیے، کرسی بیٹھیں گے. ایسے آ جائے. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ففروا اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے. بار بار کہہ رہا ہوں اعمال سے احوال بنتے ہیں. قربانی آئی اور چلی گئی، عید آئے چلے گئے، سب جائیں گے، رہے گا کچھ نہیں. لوگ حج کرنے گئے آئے چلے گئے، پچھلے سال ہم تھے آج کوئی اور ہیں، لیکن یہ چلے نہیں گئے. جو آدمی نیکی کر کے آ گیا وہ اس کے اعمالوں میں اضافہ کر دیا، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اس کے لیے زندگیاں آسان کر دی. کیونکہ اللہ کے آسانی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، کیسے کر لو گے آپ؟ اللہ زندگی میں فارغ البالی عطا فرماتا ہے، حق بھی عطا فرماتا ہے. یہ سب اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. لیکن اعمالوں کے بنا ہمارے اعمال کیا ہیں؟ بس صبح سے لے کے رات تک لگا ہوا ہے، صبح جا رہا ہے شام آ رہا ہے. ایسی لعنت مبتلا ہے کہ کمائی پوری نہیں ہو رہی.